بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ زندگی میں یہ بات یاد رکھیں، قدرت لفظوں کے ذریعے پیغام نہیں دیتی بلکہ سگنل دیتی ہے۔ اللہ اگر آپ کو بچانا چاہتا ہے تو وہ آپ کو ٹریفک میں پھنسا دے گا، آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی، یا آپ جب ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو فلائٹ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، آپ پیپر دیں گے اور امتحان میں فیل ہو جائیں گے، یا پھر آپ ٹیسٹ کے دن بیمار ہو جائیں گے۔ آپ اس دن یقیناً اپنے آپ کو بدقسمت سمجھیں گے، آپ اپنے آپ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن آپ یقین کریں اس دن کی تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی پریشانی آپ کو عمر بھر کی تکلیف سے یا موت سے بچا لے گی۔ آپ نے جنرل اختر عبد الرحمان کا نام ضرور سنا ہوگا۔ جنرل اختر عبد الرحمان افغانستان کی جنگ کے دوران ISI کے DG رہے اور پھر اس کے بعد جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین بنا دیے گئے۔ وہ جنرل ضیاء الحق کے بہت قریب تھے، لیکن 1987 میں دونوں کے درمیان معاملات خراب ہوئے اور ان کے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے۔ اس دور میں جنرل اسلم بیگ پاک فوج کے وائس چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے نزدیک خیرپور ڈرامے والی میں الخالد ٹینک کی لانچنگ کی تقریب تھی۔ صدر ضیاء الحق تقریب کے چیف گیسٹ تھے۔ جنرل اسلم بیگ نے اپنی بائیوگرافی میں لکھا ہے، ہم نے اس فنکشن کے لیے 2 الگ الگ گروپ بنائے تھے۔ ایک گروپ جنرل ضیاء الحق کا تھا، اس گروپ کے لوگوں نے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ طیارے میں اسلام آباد سے آنا تھا، جبکہ دوسرا گروپ جنرل اختر عبد الرحمان کا تھا، اس گروپ نے ایک دوسرے جہاز میں آنا تھا۔ فنکشن سے ایک دن پہلے میری جنرل اختر عبد الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اعتراض کیا، تم نے میرا نام صدر ضیاء الحق کے گروپ میں کیوں نہیں ڈالا؟ میں ان کے ساتھ ان کے طیارے میں بہاولپور جانا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا SOPs کے مطابق 2 VIPs ایک طیارے میں سفر نہیں کر سکتے، لہذا ہم نے آپ دونوں کو الگ الگ رکھا ہے۔ آپ دونوں کے طیارے بھی مختلف ہوں گے اور فنکشن بھی الگ الگ ہوں گے۔ انہوں نے میری بات خاموشی سنی، لیکن ان کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ اس ارینجمنٹ سے خوش نہیں تھے۔ میں اگلے دن 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق کے استقبال کے لیے بہاولپور پہنچا۔ صدر کا طیارہ آیا، وہ اترے تو ان کے پیچھے جنرل عبد الرحمان بھی تھے۔ میں بہت حیران ہوا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جنرل اختر عبد الرحمان نے صدر کے ملٹری سیکرٹری کو فون کر کے اپنا نام صدر ضیاء الحق کے گروپ میں شامل کروا لیا تھا۔ جنرل اسلم بیگ لکھتے ہیں، فنکشن ہوا، تقریب ختم ہوئی اور جنرل اختر عبد الرحمان صدر ضیاء الحق کے طیارے میں سوار ہو کر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن جہاز اڑتے ہی گر گیا اور جنرل اختر عبد الرحمان بھی 30 لوگوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ وہ لکھتے ہیں، جنرل ضیاء الحق جب بہاولپور سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بھی میرے ساتھ آ رہے ہیں؟ میرے جواب سے پہلے ہی انہوں نے میرا جہاز دیکھا اور کہا، نہیں، آپ کا تو اپنا جہاز بھی کھڑا ہے۔ میں نے جواب دیا، جی سر، میں اپنے جہاز پر آؤں گا۔ آپ دیکھ لیجئے، قسمت نے جنرل اختر عبد الرحمان کو موقع دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا نام زبردستی جنرل ضیاء الحق کے گروپ میں دلوا کر موت کو دعوت دے دی اور وہ دوسروں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، جبکہ دوسری طرف جنرل اسلم بیگ نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور وہ بچ گئے۔ وہ بھی اگر ایک لمحے کے لیے موقع سے فائدہ اٹھا لیتے اور جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ریلیشن مضبوط کرنے کا سوچ لیتے تو یہ آج کہاں ہوتے؟ یہ جہاں بھی ہوتے، لیکن کم از کم یہاں نہ ہوتے۔ آپ نے سر ونسٹن چرچل کا نام سنا ہوگا۔ چرچل پہلی جنگ عظیم میں فوج کے ساتھ محاذ پر جانا چاہتا تھا۔ وہ جنگ کو لے کر حد سے زیادہ پرجوش تھا۔ وہ گھر سے نکلا، لیکن راستے میں ڈائریا کا شکار ہو گیا۔ اس کی یونٹ چلی گئی، لیکن وہ اکیلا صبر کے گھونٹ پیتا پیچھے رہ گیا۔ چرچل کی پوری یونٹ جنگ میں ماری گئی، صرف وہ اکیلا بچا تھا۔ وہ کس وجہ سے بچا تھا؟ اس ڈائریا کی وجہ سے جسے اس نے بہت لعنت ملامت کی تھی۔ اگر اس دن اسے ڈائریا نہ ہوتا تو وہ بھی یونٹ کے ساتھ مارا جاتا۔ قدرت نے اسے موت سے بچا کر نہ صرف دوسری جنگ عظیم کا ہیرو بنایا، بلکہ برطانیہ کا وزیر اعظم بھی بنا دیا۔ لیکن اگر وہ بھی جنرل اختر عبد الرحمان کی طرح ڈائریا کے باوجود یونٹ کے ساتھ جنگ میں چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ ہم آج اس کے نام تک سے واقف نہ ہوتے۔ آپ نے میڈم کیوری کا نام بھی سنا ہوگا۔ میڈم کیوری نے بے روزگاری سے تنگ آ کر جاب کے لیے اپلائی کیا، لیکن اسے جاب نہ ملی۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوئی، وہ کئی دن تک مغموم رہی اور اپنی قسمت کو کوستی رہی۔ اس ناکامی نے اسے دوبارہ اپنی سائنسی لیبارٹری میں جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے سخت محنت کی اور ریڈیشن دریافت کر کے میڈیکل سائنس میں انقلاب برپا کر دیا۔ آپ نے بل گیٹس کا نام ضرور سنا ہوگا۔
جی ہاں، وہی بل گیٹس جس نے پوری دنیا کو ڈیجیٹلائزڈ کر دیا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اسے نالائق اور کون ذہن سمجھ کر یونیورسٹی سے نکال دیا تھا۔ کئی دن تک وہ اور اس کے گھر والے اس صدمے سے باہر نہیں نکل سکے تھے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک اچھوتا آئیڈیا آیا۔ اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر سافٹ ویئر کمپنی بنائی اور دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یونیورسٹی اگر اسے نہ نکالتی تو وہ کوئی کلرک بن جاتا یا چھوٹی موٹی نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن قدرت اسے بہت بڑی کامیابی سے نوازنا چاہتی تھی، اس لیے اسے یونیورسٹی سے نکال دیا اور صدمے اور پریشانی سے دوچار بھی کیا۔ اگر وہ زبردستی دوبارہ یونیورسٹی میں چلا جاتا تو آج وہ دنیا کا امیر ترین شخص نہ ہوتا۔ آپ ایڈیسن کو ضرور جانتے ہوں گے، وہی ایڈیسن جس نے بلب ایجاد کیا ہے۔ اس کے اسکول والوں نے یہ کہہ کر اسے نکال دیا تھا کہ یہ بچہ ہمارے اسکول میں پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ جب اس کی ماں نے اسکول کی طرف سے بھیجا گیا خط پڑھا تو آپ دیدہ ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کا ذمہ خود لیا۔ ایڈیسن بہت مشکل حالات سے گزرا اور آخرکار پوری دنیا کو روشن کرنے کا سبب بنا۔ میرا آپ کو مشورہ ہے، آپ قدرت کے سگنلز کو سمجھا بھی کریں اور ان پر اعتماد بھی کیا کریں۔ اللہ کے سگنلز کو زبردستی توڑنے کی کوشش نہ کیا کریں، اس میں آپ کو نقصان کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ علماء کرام کہتے ہیں اللہ انسان کو چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے بچا دیتا ہے۔ یہ نقطہ نظر 100% درست ہے۔ آپ اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس نقطے کو سمجھیں بھی اور اس پر یقین بھی کریں، آپ بڑے بڑے ڈیزاسٹر سے بچ جائیں گے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ اور پھر اس کا مقدر ضرور چینج کرے گی۔